الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملकर पढ़ लीजिए الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے، جس طرح انسان کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن انسان کے لیے شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم غور کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر پچھلی صدی تک مسلمانوں کا یہ رواج رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، کوئی بیماری آ گئی ہے، دکھ درد آ گئے ہیں، تو وہ قرآن کی طرف، روحانی علاج کی طرف بھی رجوع کرتے تھے، اور اب یہ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم لوگ بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو ہماری سب سے پہلے توجہ ڈاکٹر کی طرف جاتی ہے، اسی طرح کوئی اور معاملہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑے کا، تو ہماری سب سے پہلی توجہ عدالت اور وکیلوں کی طرف جاتی ہے۔ پیسوں کا معاملہ ہو جائے تو ہماری توجہ اپنے دوست احباب کی طرف جاتی ہے کہ فلاں سے لے لیے جائیں، فلاں سے لے لیے جائیں۔ تو یہ ظاہری اسباب ضرور اپنائیں، لیکن ہماری توجہ اس رب کی ذات کی طرف بھی جانی چاہیے۔ دیکھیں زندگی میں دکھ آ جانا اور پھر سکھ کا آ جانا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تو کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے، کبھی پھر پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ خوشیاں بھی نصیب فرماتا ہے۔ دکھوں میں زندگی گزر رہی ہو تو اللہ پاک سکھ بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن اس دکھوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں کے باوجود ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، ہم اللہ سے لو لگا لیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ پریشانی آئی، دکھ درد آئے تو اللہ کی ذات کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس رب کی طرف رجوع کر لیں، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو ظاہری اسباب کو ضرور اپنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج، روحانی اسباب کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے جو قرآن میں نازل کیا یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بظاہر ڈاکٹر کی دوائیاں بھی اگرچہ شفا دے سکتی ہیں، بظاہر یونان طب کے نسخے بھی اگرچہ شفا دے سکتے ہیں، ہومیوپیتھک کی دوائیاں بھی اگرچہ شفا دے سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن سب سے بڑھ کر شفا والی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے محبوب فرما دیجئے کہ یہ یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ تو دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو شفا فرمایا، تو ظاہر ہے اس میں شفا ہے تو تبھی تو فرمایا نا۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء القرآن، کہ قرآن بہترین دوا ہے۔ کہ
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ تمام بیماریوں کی دوا ہے. تو میڈیکل کی دوائیاں، طب کے نسخے، تمام چیزوں سے بڑھ کر جو شفا دینے والی چیز ہے وہ قرآن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کے لیے کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر جا کر عرض کی مولا میرے پیٹ میں درد ہے تو مجھے شفا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کی جڑی بوٹی نکال کر استعمال کرو، تم شفا یاب ہو جاؤ گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جڑی بوٹی نکال کر استعمال کی، ٹھیک ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ پیٹ میں درد ہوا. اب آپ کو تو یہ علاج پتہ تھا، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، آپ کو علاج پتہ تھا، آپ نے وہی جڑی بوٹی لی، دوبارہ استعمال کی، اب پیٹ کا درد اور زیادہ ہو گیا. پہلی مرتبہ جس سے شفا یاب ہوئے تھے، اس مرتبہ اس جڑی بوٹی سے درد اور زیادہ ہو گیا. اب جب درد پھر زیادہ ہوا نا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے میں اس سے شفا یاب ہوا تھا، اب میرا درد زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تم اس جڑی بوٹی کی طرف میرے حکم سے گئے تھے اور اب تم اپنی مرضی سے گئے ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، میرا نام ہی اس میں شفا ڈالنے والا ہے. یعنی پہلے تمہیں میں نے بھیجا تھا کہ جاؤ وہ جڑی بوٹی استعمال کرو، اور اب کی بات تم خود گئے تھے. تو معلوم ہوا کہ شفا دینے والی ذات یہ رب کی ہے. انسان جتنی چاہے دوائیاں استعمال کر لے، جتنے چاہے نسخے لگا لے، جب تک رب کی طرف سے منظوری نہیں شفا نہیں ہوگی. اور رب کی طرف سے منظوری کیسے ہوگی کہ اس سے شفا طلب تو کریں، اس رب سے شفا مانگ کے تو دیکھیں. اس رب نے جو روحانی طریقے بتائے شفا حاصل کرنے کے، ان کو آزما کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں رب کیسی شفا عطا فرماتا ہے. اور پھر ہم لوگ ظاہری اسباب، ظاہری دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، روحانی علاج کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ روحانی علاج یہ بہت کامل چیز ہے. بعض اوقات جو ہے انسان ظاہری اسباب میں تھک ہار جاتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر بعض اوقات روحانی علاج اثر کر جاتے ہیں. روحانی علاج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اور یہ روحانی علاج ایسی چیز ہے کہ دیکھیں ہم جو ظاہری اسباب ہیں ان کو کسی آفت کے لاحق ہونے کے بعد استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم بیمار ہوئے، 2-3 دن بیماری میں جلنا پڑے گا، پھر جا کے ہم پر دوائی اثر کرے گی، ہم ٹھیک ہوں گے. لیکن یہ روحانی علاج ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ان پر عمل شروع کر دیں تو ہم پہلے ہی بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے اسے کبھی پریشانی نہیں پہنچے گی. اب وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. یہ دعا جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے اسے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی. اب دیکھیے کہ انسان پہلے ہی اس پریشانی سے محفوظ ہونے کے لیے اس دعا کا استعمال کر رہا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 دفعہ پڑھے، اس وظیفے کا ورد رکھے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 99 بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا. اور سب سے چھوٹی بیماری یہ رنج و غم ہے. تو یہ روحانی علاج ایسی چیز ہے کہ پہلے ہی بندہ ان کو استعمال کر کے بیماریوں سے، دکھ دردوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ان میں بڑی طاقت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ نے بڑی لمبی عمر پائی. حجاج بن یوسف یہ یعنی پہلی صدی کے آخر میں، دوسری صدی کے شروع میں بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، یہ ظالم حکمران گزرا ہے.
تو اس نے بہت سے صحابہ کو قتل بھی شہید کروایا ہے، مسلمانوں پر، اس دور کے جو مسلمان تھے ان پر بہت ظلم کیا ہے۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاذ اللہ قتل کروں گا، اور اپنے سپاہیوں کو ان کی طاق میں لگایا ہوا تھا کہ جہاں بھی تمہیں ملے انہیں پکڑ کر لے آؤ۔ آخرکار ایک دن وہ آیا کہ اس حجاج بن یوسف کے سپاہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے آئے۔ اب جب دربار میں پیش کیا گیا نا تو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ انس آپ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بڑی بے رحمی سے قتل کروں گا، میں نے اس لیے تجھے بلایا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتا، بڑے یقین سے کہا۔ اب دیکھیے کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے ارد گرد سپاہی بھی اس کے ہیں، بظاہر اپنے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، لیکن آپ نے بڑے یقین سے کہا کہ حجاج تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تمہیں کیوں نہیں قتل کر سکتا، میرے پاس طاقت ہے، میرے سپاہی ہیں، میرا دربار ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حجاج مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑا تو اس کے سپاہیوں نے پوچھا کہ حجاج یہ کیا غلطی کر رہے ہو، تمہیں نے تو حکم دیا تھا کہ پکڑ کر لاؤ، ان کو قتل کرنا ہے، اور اب جب تیرے پاس ہم لے کر آ گئے تو تم نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں جب ان سے بات کرتا تھا تو مجھے ان کے کندھوں کے قریب دو شیر نظر آتے تھے، اور جب میں ان سے بات کرتا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ میری طرف لپک رہے ہیں اور وہ مجھے کھا جائیں گے، تو میں نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو دیکھیے کہ اس روایت میں بھی دعا روحانی علاج، یعنی ظاہری اسباب ان کے پاس بچنے کے کچھ نہیں تھے، بظاہر ان کو نہ ہی کسی آدمی نے بچانا تھا نہ ہی کسی اور نے، لیکن انہیں جو دعائے مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے دعا سکھا دی تھی اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھٹکارا عطا فرمایا۔ تو یہ ہے روحانی طاقت۔ اور پھر بعض اوقات انسان کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، ہم لوگ وظائف تو بہت کرتے ہیں لیکن بیماریوں سے شفا نہیں مل رہی، دکھوں سے نجات نہیں مل رہی، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب سنیے۔ دیکھیے انسان کوئی بھی کام کرے تو جب تک یقین کامل سے نہ کرے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ہم لوگ جو وظائف کرتے ہیں ان میں ہمیں جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اس کی برکتیں نہیں مل سکیں گی۔ وظائف میں جب تک یقین کامل نہیں ہوگا اس کی برکتیں نہیں مل سکیں گی۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پر چھوٹی مصیبت آئی ہے، اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے انسان بڑی مصیبت سے بچ گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کو چھوٹی سی بیماری آ گئی ہے، شاید اس چھوٹی بیماری کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے مسئلے سے بچ گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی چھوٹی سی چیز چوری ہو گئی ہے، شاید اس چھوٹی چوری کی وجہ سے، چھوٹی مصیبت کی وجہ سے کسی بڑی آزمائش سے بچ گیا ہے۔ تو یہ ورد وظائف رائگاں نہیں جاتے، چھوٹی مصیبت کا آ جانا، تھوڑی پریشانی کا آ جانا یہ کسی بڑی پریشانی سے بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ تمائم باندھنے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگ اس چیز کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ تعویذات سے منع کیا، تعویذ سے منع کیا۔ تو تمائم اور تعویذ دو الگ چیزیں ہیں۔ تمائم کیا ہے یہ سنیے۔ تمائم یہ اہل عرب میں جو مشرک لوگ تھے وہ کاغذ پر اپنے بتوں کے نام، کفریہ اشعار، کفریہ عبارتیں لکھ کر اپنے جسم پر باندھتے تھے، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور تعویذ میں تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، اللہ پاک کے نام ہوتے ہیں، تعویذات سے منع نہیں کیا بلکہ تمائم سے کہ جن میں کفریہ عبارتیں لکھی ہوئی تھی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر دم کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معوذتین یعنی آخری 2 سورتیں پڑھ کے اس پر دم کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دم کیا اور صحابہ کرام سے بھی یہ چیز ثابت ہے. 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو کہیں سے گزر رہے تھے. وہاں پر اس علاقے والوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں دم کر سکتا ہوں اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. اور اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں کیسر و کسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ مسئلہ بھیجا کہ حضور میرے سر میں دائمی درد رہتا ہے, ہمیشہ درد رہتا ہے, کوئی علاج کیجئے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک تعویذ لکھ کر ٹوپی میں باندھ کر اس کو دے دیا. اب جب وہ بادشاہ ٹوپی پہنتا اس کے سر کو آرام رہتا اور جو ہی وہ ٹوپی اتارتا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا. کافی عرصے بعد اس نے آخرکار ٹوپی کو ادھیڑ کے کھول کے دیکھ ہی لیا کہ اس میں ہے کیا, کہ جس کی وجہ سے میں جب تک پہنتا ہوں ٹھیک رہتا ہوں, اتارتا ہوں تو مجھے درد شروع ہو جاتا ہے. تو جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس پر بسم اللہ لکھی تھی. تو یہ قرآن کی آیتیں, اللہ کا نام یہ شفا ہے. اسی لیے فرمایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں, مختلف برکتیں ہیں. ذرا سنیے گا. فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض سے شفا ہے. یعنی جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اس کو پڑھ کے دم کرتا ہے تو یہ ہر مرض سے شفا ہے. اور جو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگے, جو بھی نیک جائز دعا مانگے گا قبول ہوگی. فرمایا کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے والا محتاجی سے دور رہتا ہے, محتاجی اس کے قریب نہیں آتی. اور فرمایا کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنا, اسے پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کا سبب ہے. سورہ رحمان 11 مرتبہ پڑھنے سے تمام نیک مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرماتا ہے. جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرتا ہے اس کو کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کی تلاوت جو بندہ ہر رات کو کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے والا اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی. سورہ مجادلہ مریض کے پاس پڑھ کر دم کرنے سے درد میں آرام محسوس ہوگا. اسی طرح سورہ لیل مرگی والے کے پاس پڑھ کر اس پر دم کرنے سے اسے فائدہ ہوگا. سورہ ضحیٰ والضحیٰ اس کی تلاوت کرنے سے, اس کا ورد کرنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے. علم نشرح اس سورت کو جس مال پر بھی پڑھ لیا جائے اللہ پاک اس میں خوب برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح سورہ والتین 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے. سورہ علق جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر کی جو صبح شام تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. سورہ عادیات جس آدمی یا جانور کو نظر لگ جائے اس پر دم کرنے سے نظر اتر جاتی ہے. سورہ قاریات پڑھنے سے براؤں سے حفاظت ہوتی ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل پڑھنے سے دشمن کے شر سے حفاظت رہتی ہے. سورہ معون پڑھنے سے بڑی مشکل ٹل جاتی ہے. سورہ کوثر کی تلاوت بے اولاد حضرات کو صاحب اولاد بنا دیتی ہے. سورہ کافرون کی تلاوت 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت 2.5 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن و شیاطین اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے. تو دیکھیے کہ یہ قرآن کی صرف میں نے 25 صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں اور صرف ایک لائن بیان کی ہے. قرآن کی تو شان یہ ہے کہ اس کے فضائل بیان کرتے جائیں ختم نہیں ہوتے. تو قرآن یہ شفا ہے, یہ رحمت ہے. تو جب بھی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے تو ظاہری اسباب کو بھی ضرور اپنائیں لیکن اس قرآن سے بھی شفا طلب کریں. یہ قرآن جس رب نے نازل فرمایا ہے اس رب کی بارگاہ میں بھی آ جائیں, اس رب سے لو لگا لیں. ورنہ جتنے مرضی علاج کر لیں, جتنے مرضی اسباب اپنا لیں, جب تک رب کی بارگاہ سے منظوری نہیں ہوگی نہ ہی بیماری سے شفا ملنے والی ہے, نہ ہی آزمائشوں سے چھٹکارا ملنے والا ہے.
تو جب رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم تو عاجز بندے ہیں، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو چاہے تو شفا دینے والا ہے، تو چاہے تو مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تو چاہے تو دکھوں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے، اور اب میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما۔ تو پھر دیکھیں رب کیسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور پیارے حبیب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنائے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔